بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج میں آپ سے بات کروں گا فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں۔ اس کا بہت چرچا ہے اور یہ فلوئڈ سچویشن ہے۔ ابھی وہاں جو بھی حالات ہیں وہ زیادہ تر لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ پہلی تو ایک چیز یہ آپ جان لیجئے کہ اس کو کنفلکٹ کہنا، کنفلکٹ بٹوین اسرائیل اینڈ پیلسٹینین، یہ اصطلاح ہی غلط ہے، کیونکہ کنفلکٹ تب ہوتا ہے جب کہ کوئی طاقت کا موازنہ ہو۔ یہاں ایک غریب فلسطینی ہیں جن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ راکٹ ہیں، جو کہ شاید پہلی یا دوسری جنگ عظیم کی ٹیکنالوجی ہے، اور ادھر ایک مستند ملٹری پاور ہے، طاقت ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس سرویلنس مینز ہیں، جس کے پاس پریسیجن ٹارگٹ کرنے کی طاقت ہے، ہر قسم کی اس کو سہولت ہے، اور ساتھ اس کو امریکہ کی اور یورپ سے ملکوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ تو یہ اس کو کنفلکٹ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ میں تھوڑا اس کے آپ کے جاننے کے لیے تھوڑا سا اس کو بتانا چاہوں گا کہ جو انیشیٹو ہے ایک کنفلکٹ، ایک گڑبڑ سٹارٹ کرنے کا، وائلنس سٹارٹ کرنے کا، مار دھاڑ کو سٹارٹ کرنے کا، وہ انیشیٹو اسرائیل کے پاس ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس کو جس طریقے سے چاہے ریگولیٹ کر سکتا ہے۔ میری اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو جنگ سٹارٹ کی، اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں اور ہوں گے، اور اس بارے میں کہا بھی جا رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو نیتن یاہو اور اس کی بیگم پر چارجز ہیں کرپشن کے، بڑے سیریس چارجز ہیں، اور وہ کھو رہا تھا اپنی جو اس کی جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو رہا تھا۔ اور جب انہوں نے یہ، میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک تھیوری ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سچویشن کو کریٹ کیا، اور اس میں الجراح کو جو جگہ ہے ادھر سے لوگوں کو ایوکٹ کرنے کے لیے جب انہوں نے کارروائی کی تو آبویسلی پروسیشن انہوں نے ریزسٹ کیا، کیا کر سکتے تھے۔ اس کے لیے جب تھوڑی نعرہ بازی ہوئی، کوئی وائلنس نہیں ہوا مسجد اقصیٰ میں، تو انہوں نے وہاں سیکورٹی فورسز نے حملہ کر دیا اور سچویشن ایسکلیٹ ہو گئی، اور ساتھ ہی وہاں غزہ کی اسٹرپ سے بھی ادھر بھی انہوں نے بمباری شروع کر دی، اور وہاں سے راکٹ وغیرہ انہوں نے فائر کرنے شروع کر دیے۔ یہ غریب فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ کنفلکٹ ایک جنگ سٹارٹ کریں گے اور اس کو کب ختم کریں گے۔ یہ انیشیٹو یا یہ طاقت جو ہے یہ اسرائیل کے پاس ہے۔ اچھا، ابھی تھوڑا سا اس کو میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ بیافور ڈیکلریشن ہوتا ہے جس سے اسرائیل کی اسٹیٹ وجود میں آتی ہے، چھوٹی سی وہ ڈیمارکیٹ کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک جنگوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو وہاں سے، جس طرح کہ ہم کسی شہر میں، نیو یارک میں یا لنڈن میں یا نیو دہلی میں یا ماسکو میں، اگر کوئی باہر سے لوگ آ جائیں وہ کہیں کہ جی یہ آئندہ ایک اسٹیٹ ہوگی یہاں اور اس کا نام فلان فلان ہوگا، کیسے آپ محسوس کریں گے؟ جو فلسطینی تھے انہوں نے ریزسٹنس موومنٹ سٹارٹ کی۔ 1948 کی جنگ ہوئی، 1956 کی جنگ ہوئی، 1967 کی جنگ ہوئی، اور پھر 1973 میں ہوئی۔ تو اسرائیلی گیم پلان کیا تھا؟ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ جو آرمڈ ریزسٹنس تھا اس کو ختم کر دیا، اور آخری جنگ جو تھی 1973 میں ہوئی۔ آرم ریزسٹنس انہوں نے کیسے ختم کیا؟ انہوں نے ایک تو امریکہ نے اور اس کے جو یورپی حوارین ہیں انہوں نے فل سپورٹ کیا اکنامیکلی اور ملیٹریلی، اور دنیا پہ چونکہ بزنس کے اوپر جو قبضہ ہے، اکانومی کے اوپر جو قبضہ ہے، فائنینشیل مارکیٹ سے جو قبضہ ہے جیوز کا ہے، وہ پوری فل انہوں نے فائنینشیل سپورٹ بھی کی۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ جن قوتوں کے پاس، جن ملکوں کے پاس ملٹری طاقت تھی، ایک مصر، ایجپٹ، سعودی عربیہ، عراق اور لیبیا۔ ایجپٹ کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا 1973 کے بعد، اور ان کو، اور وہاں ابھی پرو امریکن جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے جو بھی آتا ہے، پہلے مبارک صاحب تھے، اس کے بعد ابھی سیسی صاحب آ گئے، وہی چلتے ہیں اور وہ پرو امریکن پالیسیز کو فالو کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کیا ہوا کہ ابھی وہ کھل کے اور مٹیریلی اور ڈپلومیٹیکلی نہیں سپورٹ کرتے فلسطین کو۔ عراق اور لیبیا پر جارج بش صاحب کو ڈیپ سٹیٹ نے، جس کے پیچھے جیوز تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے الیکٹ کرایا،
اور انہوں نے عراق اور لیبیا پہ چڑھائی کر دی۔ تو جو بھی ملک جن کے پاس فوجی طاقت تھی یا پیسہ تھا ان کو ختم کر دیا گیا اور ریزسٹنس ختم ہو گئی، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی جو ہے بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ باقی پیچھے جو اسلامی ملک بتا ہے ایران، اس کو سینکشنز اور اس کو آئسولیٹ کر دیا گیا اور اس کو پہ سینکشنز لگا دی گئی۔ اور ابھی حالت یہ ہے کہ اسرائیل جب چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، فلسطینیوں پر چڑھائی کر دیتا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو بھی اگر کوئی ترکی یا پاکستان یا ملیشیا یہ جو کرتے ہیں، یہ ڈپلومیٹکلی کچھ کرے تو کریں، باقی مٹیریلی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کا گیم پلان کیا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے۔ کہ ایک تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ میں بڑھانا چاہتا ہے، اور اس حد تک بڑھانا چاہتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں سول آربیٹریٹر، وہ صرف ایک فوجی طاقت رہ جائے جس کو مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ اور اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں اس پہ اس کا راج ہو، اس کی پالیسیز چلیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غزہ اسٹرپ کی بات کریں یا فلسطینیوں کی بات کریں تو یہ لوگ تو 21ویں صدی کے ریڈ انڈینز بن کے رہ گئے ہیں۔ واٹ از دا بگر پلان، عزائم کیا ہے اسرائیل کے؟ اور اس میں میری یہ کیلکولیشن ہے، میرا یہ سوچ ہے کہ اسرائیل یہاں سے جتنے بھی فلسطینی ہے یہاں سے ان کو نکال باہر کرے گا۔ یہ آپ کہیں گے یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہی اس کا عزم ہے اور یہی کرے گا۔ اور یہ کیسے کرے گا؟ یہ اسرائیل اپنا اثر و رسوخ مشرق وسطیٰ میں اتنا بڑھا لے گا، اور وہ اپنی اکنامک پاور جو اس کی اقتصادی پاور ہے اور ملٹری پاور سے وہ اتنا انویسٹ کرے گا مشرق وسطیٰ میں، ان ملکوں میں، کہ وہ ایک سپر پاور یا ریجنل پاور کی حیثیت سے وہاں نمودار ہوگا، اور وہ ایک اچھا ملک کہلائے گا۔ دیکھو جی، ہمیں وہ ٹیکنالوجی بھی دے رہا ہے، ہمیں ہماری اقتصادی مدد بھی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہا ہے، اور جس کے خد و خال ابھی آپ کو UAE میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا جی کہ ہم آگے بزنس بھی کریں گے، اور یہ جوئش کمپنیاں جو ہیں اور اسرائیل کی کمپنیاں وہاں آنی شروع ہو گئی تھیں، اور ابھی شاید اور بھی آ رہی ہوں۔ یہ تو کووڈ کی وجہ سے کچھ حالات ایسے نہیں رہے، اور تب یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی، ہم فلسطینیوں کو ہمارے ساتھ پرابلم ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہماری یہ جنگ و جدل جاری رہتی ہے، ہم ایک کارو آؤٹ کرتے ہیں اسٹیٹ، جیسے کہ اسرائیل کو کارو آؤٹ کیا گیا تھا، کوئی ڈیکلریشن ہوگی، اور وہ کسی عرب ملک، اتنا وسیع و عریض مڈل ایسٹ ہے، وہاں ایک ملک بسا دیں گے کہ جی یہ ہم اس میں پیسے بھی دیتے ہیں، ہم وہاں ان کو معاونت بھی دیتے ہیں، ہم وہاں انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کرتے ہیں، یہ فلسطین کی اسٹیٹ چاہیے نا آپ کو، تو آپ یہاں بنائیں۔ اور وہ پھر وہاں لوگ ان کو جبر کے ساتھ یا جیسے بھی انسینٹیوائز کر کے وہاں ان کو وہاں سے نکال دیں گے، اور اسرائیل کے وہ قابض اور بن کے رہ جائیں گے، اور وہ اس طریقے سے فلسطین کے اوپر، پورے فلسطین کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا۔ ابھی اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہو سکے گا؟ یس، اور دیکھیے یہ 10-20 سال میں یہ ممکن ہوگا۔ آپ نہیں کہتے کہ جی اگر امریکہ کو اسرائیل اتنا پیارا ہے تو امریکہ میں اس کو بنا لیں جا کے۔ تو اسی طریقے سے میں انٹرویوز دیکھ رہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عربوں کو نکالو، یہ ہمارے لیے گڑبڑ پیدا کرتے ہیں، وہاں یہ پاپولر سینٹیمنٹ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا جو بگر پلان میں یہ شامل ہے۔ ابھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ بیت المقدس کا کیا ہوگا، قبلہ اول کا کیا ہوگا؟ دیکھیے قبلہ اول وہ کہیں گے جی بالکل، یہ قبلہ اول جو ہے یہ کھلا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، آئیں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں، اور وہاں ویزا آن ارائیول ہوگا، وہ اچھا انسان بنے گا، اچھا بچہ بنے گا، کہ آئیں جی آپ کو ہم نے کس کو ہے، فری سٹی ہے، اور وہاں گنے چنے فلسطینی مسلمان رہ جائیں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بگر پلان ہے۔ یہ تو جان لیجئے کہ امریکہ از ناٹ این آنیسٹ بروکر، وہ پرو اسرائیل ہے، اور یہ پھر یاسر عرفات مرحوم نے غلطی کی کہ ان کو سمجھ لیا کہ یہ بروکر ہیں اور یہ شاید اچھی ڈیل کرا دیں گے۔ وہ پہلا قدم تھا جس کی وجہ سے فلسطینیوں کے مصائب میں اضافہ ہوا۔ تو یہی آج کا مقصد آپ کو بتانا تھا کہ یہ بگر پلان کیا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب فیوچر کے بارے میں تو صرف نجومی بتا سکتا ہے، لیکن میری کیلکولیشن یہ ہے کہ اسی طریقے سے
اسرائیل کا اثر و رسوخ بڑھتا رہا تو فلسطینیوں کی خیر نہیں ہے۔ یہی آج کا بیانیہ تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔